مجھے آج بھی اس کی پہلی ملاقات یاد ہے، جب وہ عشق مجاز کی آگ میں جھلس کر کباب بن کر میرے پاس آیا تھا۔ محبوب کو پانا اس نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ میرے پاس آنے والے ملاقاتیوں میں زیادہ تر تعداد عشق نگری کے ان دیوانوں کی ہوتی ہے جن کی زندگی، مذہب، ایمان، خدا اول و آخر صرف اور صرف محبوب کو پانا ہوتا ہے۔ عشق کی امر بیل میں یہ اس طرح جکڑے ہوتے ہیں کہ ان کی رگوں میں خون کی جگہ عشق کے جراثیم ہی گردش کرتے نظر آتے ہیں۔ عشق کی تکمیل ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، ان کی سانسیں خیال یار سے چلتی ہیں۔ میرے پاس بھی محبوب کا سوالی بن کر آیا۔ شروع میں نے زیادہ توجہ نہ دی، لیکن یہ محبوب کو پانے کے لیے ضدی تھا۔ آرام شرافت سے آتا، درخواست دے کر چلا جاتا۔ مجھے چند ملاقاتوں میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ شراب اور زنا کی سیاہ راتوں کا پرانا کھلاڑی ہے۔ چند ملاقاتوں کے بعد جمال اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اب اس سے دوستی بڑھائی، توجہ دینا شروع کی تو اس نے بتایا، میری عمر 30 سال ہے۔ میں پچھلے 10 سالوں سے شراب زناکاری میں مبتلا ہوں۔ تمام اڈوں سے واقف ہوں جہاں پر شراب پانی کی طرح بہتی ہے، بنت ہوا کوڑیوں کے بھاؤ بکتی ہے۔ میرا تعلق درمیانے طبقے سے ہے۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار ضد نے میری عادتیں بگاڑ دیں۔ جوان ہوتے ہی چند بدکردار دوستوں کے گروپ کا حصہ بن گیا جو شراب، جوئے اور زنا کی لت میں مبتلا تھے۔ مجھے جوئے سے سروکار نہیں تھا، لیکن جنسی بدکاری اور شراب میرے منہ کو لگ چکی تھی۔ والد صاحب کی انارکلی میں دکان تھی جو اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ خرچہ مجھے اچھا خاصا مل جاتا تھا، اس لیے میں ایک اڈے سے دوسرے اڈے پر بدکاری کے شب و روز گزارتا رہا۔ میں چند دن ایک لڑکی کے ساتھ گزار کر دوسری لڑکی کی طرف لڑک جاتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شراب اور زنا کے دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ پھر شراب تھی اور جسم فروشی کے شہر میں پھیلے ہوئے اڈے تھے۔ اس آوارہ گردی میں اس کی زندگی کا سب سے اہم کریکٹر سامنے آیا۔ ملتان شہر کی لڑکی جس سے اس کی ملاقات جسم فروشی کے اڈے پر ہوئی، اسے یہ دل دے بیٹھا۔ لڑکی سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے بھی جھوٹ موٹ کا محبت کا ڈرامہ رچانا شروع کر دیا۔ محبت کی آگ بڑھی تو میں نے اس سے یہ کہا، یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دو، میں تمہیں اپنا کر شریف پاکباز زندگی دینا چاہتا ہوں۔ لڑکی پہلے تو ہاں میں ہاں ملاتی رہی، پھر اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے بہت تلاش کی، وہ نہیں ملی تو آپ کے پاس آیا، مجھے خدا کے لیے میرا بچھڑا محبوب ملا دے۔ اس کی نیت صاف تھی۔ میں نے وظائف دیے تو چند دن بعد ہی لڑکی کا فون آ گیا کہ مجھے اڈے کی مالکہ نے تمہارے خلاف کر کے دوسرے اڈے پر بھیج دیا تھا، لیکن یہاں آ کر تمہاری یاد نہیں بھولی۔ میں تیار ہوں، شادی کے لیے آ اور مجھے لے جا۔ جمال بہت خوش تھا کہ وہ مل گئی۔ پھر اس نے شادی کی اور اسے لے کر مڈل ایسٹ چلا گیا۔ توبہ کا نور اندر تک اجالا بکھیرتا گیا۔ دونوں توبہ کر کے خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ اس کے 2 بچے ہیں، شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہر سال ایک مشن کے طور پر پاکستان آتا ہے۔ 1 یا 2 جسم فروش لڑکیوں کو رات کے لیے بک کرتا ہے، رات کو انہیں توبہ کی تلقین کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، اگر کوئی پڑھی لکھی ہو تو اسے مڈل ایسٹ جانے میں مدد کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا مشن ہے۔ جس طرح اس نے جسم فروشی کے اڈوں سے جان چھڑائی، باقی لڑکیوں کو بھی گناہ کی دلدل سے نکالے۔ وہ جب بھی پاکستان آتا ہے تو مجھ سے ملنے ضرور آتا ہے۔ توبہ نے اس کے ظاہر باطن کی سیاہی دھو کر نور کا اجالا بھر دیا ہے۔ جمال 1 مین آرمی کی طرح اکیلا اس اعلیٰ مشن پر لگا ہوا ہے۔ وہ جب بھی آتا ہے میں اسے خوب پیار کرتا ہوں، کیونکہ زندہ لاشوں کے اس شہر میں کبھی کبھار ہی جمال جیسا کوئی زندہ انسان نظر آتا ہے، جو ہڑپا موہنجوداڑو جیسے بنجر ویران شہر کے تاریک اندھیروں میں تنہا جگنوں کی مانند اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ اسے دیکھ کر ہاتھ دعا کو اٹھ جاتے ہیں کہ کب ایسے ہزاروں جگنوں بدکاری کی سیاہ رات میں اسلام اور پاک بازی کا نور بھر کر چاروں طرف ایمان کا اجالا پھیلا دے۔ ہزاروں جگنوں کی روشنی دھرتی کے اس سیاہ گناہ کو دھو کر توبہ کا نور پھیلا دیں گے۔